تو اس نے بولا کہ ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. وہ خدا کے بندے اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرا وہ فون اٹھائے نا تو میں ان کو بولوں کہ اگر ان کو پڑھنا نہیں آتا تو میرے بھائی آپ وہاں جائیں نا, ہمیں پڑھ کے سنائیں کہ وہ کیسے وہ غلط پڑھتے ہیں تو آپ صحیح جا کے پڑھیں. اللہ اکبر, تو بہت بہت شکریہ, الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے تو خیر دے. مولانا صاحب ایک اگر اجازت ہو تو یہ ایک ہی شعر ہے مولا کائنات کے بارے میں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی, جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں. جی مولانا صاحب. جی جی ہیلو. جی جی بسم اللہ. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں, ہزار سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں. سبحان اللہ. بدن میں حج کا احترام دل میں بغض علی. بدن میں حج کا احترام دل میں بغض علی, یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں. مولانا صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا کہ عام ہمارے جو اہل تشیع کے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں, عام وہ بھی قرآن کی معلومات اتنی رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتی چکرا جاتے ہیں ان کے سامنے. البتہ قرآن عربی زبان میں ہے, ان کی زبان عربی نہیں ہے, کوئی پنجابی لہجے میں یا اپنے کسی علاقائی لہجے میں کوئی پڑھ دیتا ہے تو اس کو آپ لے کر کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. ذرا علماء کو تو دیکھیں, جتنی تفسیریں قرآن مجید کی اہل تشیع کے علماء نے لکھی ہیں کسی نے نہیں لکھی. قرآن کے ایک ایک لفظ پر جو بہترین تفسیر آپ کو مل سکتی ہے وہ در اہل بیت میں مل سکتی ہے. میں حیران ہوں کہ بیٹھ کر کے کوئی تالاب کا مینڈک یہی کہے کہ دنیا ساری سمیٹ کر یہی ہے, سمیٹ کر آ گئی ہے, اور میں جب کچھ کالرز کو جو کہ بالکل معمولی جاہل ہوتے ہیں اور ان پڑھ ہوتے ہیں وہ جب بات قرآن کو سمجھ کے کرتے ہیں تو ان کے اگر تلفظ میں کوئی کمی پیشی آ جاتی ہے تو اس کو یہ ایشو بناتے ہیں. ذرا مفہوم تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں, پھر آپ دیکھیں گے. میں معذرت کے ساتھ یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلے انشاءاللہ پروگرام میں جب ہم حدیث قرطاس کو لا کر بیان کریں گے اور اس میں جب حضرت عمر نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, تو وہاں پر میں انشاءاللہ اہل سنت کی کتابوں سے یہ بات پیش کروں گا کہ خود حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے بارہا کہا کہ میرے بابا کو 12 سال لگے ایک سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں, سیکھنے میں 12 سال لگے. تو پھر یہ عجیب و غریب طریقہ اپنا لیا جاتا ہے. عام لوگوں میں اگر کوئی تلفظ میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس پہ چڑھائی کر دی جاتی ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو قرآن نہیں پڑھنا تھا. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سی آیت ہم نے, علم صرف ہے, علم نحو ہے, امیر المومنین نے کیوں اس کو ایجاد کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یعنی ہے اس میں عرب خود غلط پڑھتے تھے سارے, یہاں پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے. اور جن کے یہ جو ہم لوگ ماننے والے, جن کے ماننے والے مولا علی وہ موجد ہیں, صرف کے بھی نحو کے بھی. تو عجیب و غریب باتیں خیر کرتے ہیں. چلے ان سب باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس سے بھی کچھ مشکل حل نہیں ہوتی, ان کی حل ہوتی ہے دلیل سے. دلیل نہیں ہے تو ان سب باتوں سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ. میرے بھائی کون ہے؟ جی میں لندن سے عبداللہ عرض کر رہا ہوں. لندن سے عبداللہ. جی میں بھی اہل سنت سے ہوں مولانا. جی فرمائیے. جی آپ کی ماشاءاللہ تقریر سنی, بڑی زبردست تقریر تھی اور ماشاءاللہ کافی جو ہے فائدہ ہوا, تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال مولانا یہ جو شب معراج کے متعلق جو آپ نے واقعہ بیان کیا, ہمارے یہاں ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس معراج سے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو جہل کے متعلق بتاتے ہیں کہ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نہیں محمد کہا کہ نہیں, ایک شخص اگر یہ کہے کہ اتنی راتوں میں اتنے دنوں میں ایک تھوڑے سے عرصے میں جو ہے, سوری معاف کرنا, تھوڑے سے عرصے میں, میری اتنی اردو یہ نہیں ہے تو معاف کرنا, امید ہے کہ آپ میری بات کو نہیں بالکل آپ فکر نہیں کریں. ہم اگر اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں تو ہم نظر انداز کرتے ہیں, اس کو ہم ایشو نہیں بناتے. جی ہاں, تو معاف کرنا, تو میری اردو اتنی یہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں, آپ اپنی زبان میں جس طرح سے بول رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. بسم اللہ. جی ہاں, تو ہمارے یہاں ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ
وہ جب آئے نا واپس تو ابو جہل نے کہا کہ بھائی ایک شخص اس طرح سے دعویٰ کر رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر تو وہ کون ہے، وہ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا محمد بن عبداللہ. تو کہا اگر وہ محمد بن عبداللہ ہے تو میں ایمان لاتا ہوں. تو اس پر جو ہے ان کو یہ صدیق کا لقب ملا تھا. پھر دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے علماء یہ بھی سوال تو نہیں، آپ اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ کو پورا حق دیا جا رہا ہے. اور سوال، سوری معاف کرنا، جی سوال کیجیے. جی ایک اور سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ ایک قرآن کے 10ویں پارے کی ایک آیت ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. اس پر میرے بھائی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے پروگرام ہمارا ہو چکا ہے، تفصیل سے وہ موجود ہوگا یقیناً انٹرنیٹ پر، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا، یقیناً آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا، کیونکہ تحقیقی اور علمی گفتگو کی گئی ہے. اس کو آپ پڑھیے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں تک اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا کہ محمد بن عبداللہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو وہ یقیناً سچ ہوگی، تو ہر مومن کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرے. جی آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، تھوڑی سی بعد میں ہم کالر کو لیں گے. اس لیے آپ بات جو ہے نا وہی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اسلام جو کچھ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی میرا رسول تمہیں دے تم اسے لے لینا چاہیے، اور جس کام سے پیغمبر اسلام منع فرمائیں اس سے رک جانا چاہیے. تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے، اور یہی ہے سیرت پیغمبر اسلام بھی. اور اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو اتباع رسول ہر مسلمان پر واجب ہے. جس طرح خدا کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی واجب ہے. ان کا قول، ان کا فعل، ان کی یعنی قول معصوم کیا ہے، فعل معصوم اور تقریر معصوم، یہ تینوں جو ہے نا وہ واجب ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور یہ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہو گیا ہے کہ تصدیق تو باہر کیف ہر مسلمان کا جو ہے نا وہ فریضہ بنتا ہے. بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قبلہ آپ نے بہترین جواب دیا. میں یہی عرض کروں گا عبداللہ ہمارے بھائی سے کہ آپ ذرا مزید تھوڑا بہت ذہن کو کھول کر کے مطالعہ بھی تھوڑا سا بڑھائیں، کیونکہ ہر کوئی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ جو کچھ میں مان رہا ہوں وہی صحیح ہے، اس سے نقصان خود اس کا ہوگا. تھوڑا سا مزید دوسرے مکاتب کو بھی سمجھیں، مولا علی کی فضیلت کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد کسی کو بھی لے کر آئیں. خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو جاؤ ان کو جاؤ، وہ کہاں اور دوسرے کہاں. تو اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرے بھائی کون، کہاں سے؟ جمیل کیانی بول رہے ہیں جی. میں صلاحت ہوں. جمیل کیانی صاحب. جی سر، میں کافی دنوں سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جی میرا تعلق بھی اہل سنت سے ہے، لیکن بہت مزہ آتا ہے آپ کی باتیں سن کر الحمدللہ. اور جو آپ نے بتایا نا آج کے صادق اور صدق کی گواہی دینے والا، تو یہ آپ اگر ایڈ کرتے نا اس میں کہ معصوم کی گواہی کوئی معصوم ہی دے سکتا ہے، بے شک غیر معصوم کی گواہی ناقابل قبول ہے، کوئی دے سکتا ہے. بالکل صحیح بات. سبحان اللہ. اور یہ جو کوشش کرتے ہیں نا کہ مالک اور نوکر کو ایک ہی کرسی پہ بٹھانے کی، ان کو یہ بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوشش معاویہ نے کی اور اس کو بھی لوگوں نے برا بھلائی کہا اور آج تک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو اس کے پیروکار ہیں یا آج بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے